نے کراچی کو انتظار رہا، پورے پاکستان پوری دنیا میں شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا پیغام پہنچانے والے عظیم مرکزی مبلغ جن کا اپنا منفرد انداز ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس ہمارے مولانا احمد شعیب جیسا تو لے کے آؤ، لیکن دنیا ختم ہو سکتی ہے، اس جیسا مبلغ تم نہیں لا سکتے۔ حضرت فرما رہے تھے بلوچستان ایران کے بارڈر پر ایسی گاڑیوں پر سفر کیا، 4 گھنٹے ایسی بڑی گاڑیاں، وہاں پر جب میں پہنچا راستے میں رہنے والا علاقہ، نہ پانی نہ اور کوئی وسائل، لیکن جب میں بارڈر پر پہنچا تو بارڈر پر بھی ارشاد التوحید وسنہ کا نعرہ لگانے والے موجود تھے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب۔ ہلے گا گر جائے گا۔ ایکو کم کرے، اصل آواز اونچا کرے، ایکو کم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز موٹا کرے اونچا کرے. انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اراکین اشاعت التوحید و سنت کہ جن علماء کرام نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے جد و جہد اور محنت کی، میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان تمام احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. برادر مولانا عبدالحمید صاحب، برادر عزیز مولانا عمر فاروق صاحب اور ان کی ساری ٹیم مبارکباد کے قابل ہے، جنہوں نے حسب سابق اس سال بھی یہ عظیم الشان محفل سجائی ہے. چند گزارشات حاضری کے پیش نظر آپ کے گوش گزار کروں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جو سبق آپ دوستوں کو سنانا ہے وہی ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. 4-5 روز تک مسلسل اس جھگڑے کی کیفیت رہی. وہ جھگڑا یہ تھا کہ جب مکہ کے لوگوں نے حلال کے پیسوں سے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی، حجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا تو تلواریں نیام سے باہر نکل آئی. ہر ایک قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے کونے میں نصب کرنے والی سعادت ہمارے حصے میں آنی چاہیے. تلواریں جب نیام سے نکلیں قتل و غارت کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور جب ایک دفعہ اس دور میں لڑائی شروع ہو جاتی تو سالہ سال تک لڑائی کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا. چوتھے 5ویں روز ایک بڑا دانا آدمی تھا، بوڑھا ابو امیہ مخزومی. اس نے کہا مکہ والو تلواریں نیام میں ڈال دو. کیا کرنے لگے ہو؟ اگر قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا صدیوں تک نہیں رکے گا. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں سارے کے سارے گھروں کو واپس چلے جاؤ. کل صبح سارے حرم شریف میں جمع ہو جاؤ، اور تمہارے جمع ہونے کے بعد جو بندہ سب سے پہلے آئے اسے اپنا ثالث مقرر کر لو. جو فیصلہ وہ کر لے تم مان لینا. تمام قبائل والے اس بات پر راضی ہوئے، تلواریں نیام میں ڈالی، گھروں کو واپس چلے گئے. صبح ہوئی، تمام اختلاف کرنے والے حرم شریف میں جمع تھے کہ جو بندہ سب سے پہلے تشریف لائے گا اسے ہم اپنا ثالث مقرر کریں گے کہ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سبق کو ذرا دھیان سے سنیے گا. میں نے ایک خاص منظر
یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ آپ کو دیکھا تمام لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جا محمد الصادق، جا محمد الامین، رسینا بے حکم ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، عام سے بڑا سچا اور امانت دار اس وقت ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب کو آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مقرر کر دیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک بچھائی، حجر اسود چادر کے درمیان میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثالث بننے کے بعد تمام جتنے قبائل تھے ان کے سرداروں کو قریب بلا لیا۔ سارے کے سارے سردار میری چادر کے کونے پکڑ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر سرداروں نے چادر کے کونے پکڑ لیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر کو اٹھاؤ۔ سارے چادر اٹھا رہے ہیں، حجر اسود درمیان میں ہے۔ جب اٹھاتے اٹھاتے اس مقام تک چادر پہنچی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنے چادر اٹھانے والے ہو سارے کے سارے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل مان لو۔ سمجھنے والی بات ہے، آپ وکیل ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب کو میں نے وکیل بنایا، میری طرف سے جرگے میں جا کے آپ نے بات کرنی ہے، یہ بات کریں گے میری بات سمجھی جائے گی۔ کسی دوست کو میں نے کام کے لیے بھیجا، وہ کام کرے گا، میرا کام سمجھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وکیل مان لو، جو کام میں کروں گا تم سب کا سمجھا جائے گا۔ سارے سردار کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وکیل ہیں۔ آپ نے وکیل بننے کے بعد حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر بیت اللہ شریف کے کونے میں نصب کر دیا۔ آپ خیال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مان لیا، امانت دار بھی مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث اور فیصلہ کرنے والا بھی مان لیا، اور فیصلہ اس سے کروایا جاتا ہے جو بڑا عقل مند ہو۔ ثالث مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے عقل مند بھی سب سے بڑا مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد بھی کر لیا۔ اب ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے، سچا بھی مان لیا، امانت دار بھی مان لیا، ثالث بھی مان لیا، عقل مند بھی مان لیا، وکیل بھی مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد بھی کر لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ اب دوسری 5 سال اور گزرے جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی۔ صادق ماننے والے، امانت دار ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلمند کہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث ماننے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل ماننے والے، 5 سال اور گزرے، کیا کہنے لگے یہ میرے سامنے 14واں پارہ اور رب العالمین کی نازل کتاب، فقالوا
میری جماعت شان توہین و سننا کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقل مند اللہ کریم نے بنایا نہ قیامت بنائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے سے دیوانے بھی عقل مند بن جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کی مثال بھی سنا جاؤں بدر کا میدان ہے صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے مقابلے میں 1000 مکہ کے کفار آئے ہوئے ہیں ایک بندہ دشمنوں کا چلتے چلتے صحابہ کرام کے قریب آ پہنچا صحابہ کرام نے پکڑ لیا فرمانے لگے بتا تمہاری تعداد کتنی ہے نہیں بتاتا صحابہ کرام نے اسے مارنا شروع کر دیا مار بھی کھا رہا ہے ایک جملہ اس نے کہا واللہ لکثیر اللہ کی قسم ہماری تعداد تم مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے کتنی ہے نہیں بتا رہا صحابہ کرام مار مار کر تھک گئے لیکن تعداد نہیں بتائی اللہ کریم کی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فخر وہاں تشریف لے آئے آپ نے پوچھا یہ بندہ کون ہے حضرت دشمنوں کا بندہ ہے کیوں مار رہے ہو ہم تعداد پوچھنا چاہتے ہیں تعداد نہیں بتا رہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سے چھوڑ دو حضرت تعداد پوچھے تم چھوڑ دو نا آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے دشمنوں کا بندہ پیچھے پیچھے صحابہ کرام کی جماع مثال کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا بدر کے میدان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی آپ وہاں تشریف لے گئے فرمانے لگے میرے ساتھیوں اس کے لیے کھانا لے آؤ دال ساگ ہمارے محاورے میں اب جنگ کے میدان میں کون سی چیز اچھی مل سکتی تھی بس وہی سادہ سا کھانا سامنے رکھ دیا اس نے کھانا شروع کر دیا آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو یہی کھانا ہے تجھے اپنے لشکر کے اندر تو اعلیٰ خوراک ملتی ہوگی ہمیں بڑی اعلیٰ خوراک ملتی ہے جی یہ تو مجبوری ہے میں کھا رہا ہوں بھوک لگی ہوئی ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لشکر میں کیا کھایا کرتے ہو اس نے کہا ہم سب بھر کے کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اون سب بھر کے کھاتے ہو وہ کہنے لگا سا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی اس کو چھوڑ دو میں نے لشکر کی تعداد معلوم کر لی ہے حضرت کیسے ہم نے مارا بھی ہے تعداد نہیں بتا رہا میں نے معلوم کر لی ہے وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بندے مل کر ایک اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ 10 اونٹ روزانہ لگا کرتے ہیں ان کی تعداد 1000 ہے اس عقل مندی کا مقابلہ کون کرے سبق نہیں بلند میرے دوستوں نے 35 سال تک ساتھ اور امین کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ماننے والے 5 سال اور گزرے عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے دشمن کہنے لگی عقل مجنون معاذ اللہ آپ دیوانے معلوم ہو رہے ہیں کیا وجہ 23واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ الصافات رب العالمین کی نازل کتاب یہاں قرآن پاک کا انداز سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے قرآن پاک میرے سامنے ہے اور آیت کا نمبر 36 فَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 سال تک صادق اور امین ماننے والے
اور آیت نمبر 4 وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کہنے لگے یہ جادوگر ہے میں منع کیسے کروں دل کانپتا ہے کذاب آج تک ہم نے سچی بات اس کی زبان سے نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے لگے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں سچا کہنے والے 5 سال بعد معاملہ جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں سوال پر غور کرنا ہے میں نے اپنی جماعت کا مشن سنانا ہے پہلے سوال سنیے نامہ پڑھا سورت کا نام سورت الانفال یہ میں نے سورت الانفال آیت نمبر 32 کھولی ہوئی ہے یہ حوالہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دشمن غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہنے لگے اے اللہ آمنا کلام سچا نبی ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے جب سچے نبی کو نہیں مانتے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر ہمیں دردناک عذاب دے دے سچے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا وجہ اب خیال ہے اس سوال کا جواب اللہ کریم کے قرآن سے پوچھنے لگا ہوں یہ دیکھنا ذرا میں پچھلے سبق کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کر دوں 35 سال تک سچا اور امانت دار ماننے والے عقل مند ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نماز کرنے والے 5 سال اور گزرے جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں شاعر کیوں کہہ رہے ہیں دیوانہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے کیوں بچھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں اللہ کا قرآن تو بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا جواب کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا آپ 2 حوالے نوٹ کرتے مانا گھروں میں چیک کرتے پھر پتہ چلتا میری جماعت کے مسلک کی صداقت کا سورت کا نام سورت الانعام یہ میرے سامنے 7واں پارہ اور آیت نمبر 33 میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے دیکھیے قرآن پاک کا انداز رب العالمین نے فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یہ حوالہ یہ کھولا ہوا ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مخالفین آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو رہے ہیں یہ تو سورت الانعام کا انداز تھا 14واں پارہ سورت کا نام سورت الحجر فرمایا يزيد صدرك بما يقولون یہ حوالہ آیت نمبر 97 میں اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پریشان نہیں ہونا فَإِنَّهُمْ آپ کے دشمنوں کا آپ کی ذات
ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آیا جواب؟ دل کے دروازے کھول دو سارے دوست۔ واہ میرے اللہ، میری ذات سے اختلاف نہیں ہے، مجھے شاعر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، مجھے دیوانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری ذات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، میرے راستے میں کانٹے کیوں بچھا رہے ہیں؟ میری ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، مجھے پتھروں کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا نا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھگڑا نہیں ہے، میں اللہ کریم کے قرآن کی آیات سے اختلاف ہے۔ سبق یاد کیجئے گا، ذات سے جھگڑا ہوتا 35 سال تک صادق اور امین نہ کہتے، ذات کے ساتھ جھگڑا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث نہ بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل نہ بناتے۔ آپ کی ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، میں اللہ کریم کے قرآن کی آیات کے ساتھ اختلاف ہے۔ خیال جملے پر، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار مانتے تھے۔ 5 سال اور گزرے، عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنانا شروع کر دی۔ آپ کو صادق اور امین کہنے والے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے۔ قرآن ماننے والے ساتھی اونچا بتائیں گے، آپ کے سپیکر کا آواز تو بہت کم ہے، میں نے کئی دفعہ محنت بھی کی ہے، ساتھی نہیں مان رہا، آپ کا آواز اونچا ہونا چاہیے۔ قرآن ماننے والے ذرا ہاتھ بلند کر کے جواب دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نبی پاک کی ذات سے اختلاف تھا؟ نہیں نہ اونچا اونچا، آپ کی ذات سے اختلاف تھا؟ ذات سے اختلاف نہیں تھا، اللہ کریم کے قرآن کی آیات سے اختلاف تھا۔ قرآن ماننے والے ساتھی کو یہ اونچا بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا آپ کی ذات سے اختلاف تھا یا قرآن کی آیات سے اختلاف تھا؟ ہاتھ کھڑے کر کے کس سے اختلاف تھا؟ قرآن کی۔ سنیے سیرت اللہ کے قرآن میں سے، رب العالمین کی لاریب کتاب، یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جس وقت ان کے سامنے یہ آیت نمبر 15 میں نے کھولی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے صاف صاف قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کریم کے قرآن کی آیات سن کر قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ قرآن کی آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہتے ہیں نا یہ قرآن نہیں، کوئی اور قرآن لیا۔ اگر یہی قرآن سنانا ہے اسی میں تھوڑی تبدیلی کر دے۔ خیال احباب، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا آپ کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، اللہ کریم کے قرآن کی آیات سے اختلاف تھا۔ یہ قرآن نہ ہو اور قرآن لیا۔ 24واں پارہ، سورت کا نام سورت حمیم السجدہ۔ میں نے بات آگے اور کھولنی ہے،
24واں पारा, ये मैंने हवाला खोला हुआ है, आयत नंबर 4, फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। ये कुरान पाक सुनकर अक्सर लोगों ने मुंह मोड़ लिया, कुरान सुनना ही नहीं चाहते। यही सूरत हामीम सजदा मेरे सामने आयत नंबर 31 खुली हुई है, आयत नंबर 26 खुली हुई है। फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। ये वाला काफिर कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ इस कुरान को सुनो नहीं। आमना दलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक सुनाने लगे शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब आ जाओ। कुरान सुनते भी नहीं है, सुनने देते भी नहीं है। कहते हैं खड़े होकर बयान करो, हौसला तो करो, वक्त आ रहा है, जरा आप सबक याद करें, मैं इंशाअल्लाह आगे चलकर बात खोलूंगा। कुरान सुनते भी नहीं है, सुनने देते भी नहीं है। मैंने 3-4 हवाले आपको दिखा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन का आपकी जात के साथ झगड़ा नहीं था, अल्लाह करीम के कुरान की आयात के साथ इख्तिलाफ था। उबैदुल्लाह से जात से झगड़ा होता। 35 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा क्यों कहते रहे? 35 साल की उम्र तक अमानतदार क्यों कहते रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले क्यों करवाते रहे? आप अक्लमंद क्यों मानते रहे? 5 साल और गुजरे, आप पर कुरान पाक नाज़िल हुआ, आपने कुरान सुनाना शुरू कर दिया। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए। कुरान मानने वाले बताएं, इतना बड़ा अजीम इज्तिमा, ज़बान के ताले खोल दीजिए, कुरान मानने वाले ऊंचा ऊंचा जवाब देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का आपकी जात के साथ इख्तिलाफ था। हाथ बुलंद करके ऐसे नहीं, खड़े होकर बयान तब करूंगा, हाथ ऊंचा करेंगे, आपकी जात से इख्तिलाफ था ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इख्तिलाफ नहीं था, अल्लाह करीम के कुरान की आयात से इख्तिलाफ था। ठीक हो गया? अगला जुमला अब कुरान से पूछने लगा हूं कौन सी आयात से इख्तिलाफ था? नमाज वाली, रोजे वाली आयात, लगना हज वाली आयात, सदके वाली आयात, खैरात वाली आयात? ना ना, इस सवाल का जवाब कुरान पाक ने खुद दिया है। ये मेरे सामने 15वां पारा, सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल है। अल्लाह करीम का कुरान तू बता कौन सी आयात से इख्तिलाफ था? ये सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 46 मैंने खोली हुई है। फरमाया भाई साहब ज़करता रब्बका फिल कुरान
ओहो, रोजे वाली आयात से झगड़ा था, इन्ना लिल्लाह हज वाली आयात से झगड़ा था, जोर से सदके वाली आयात से झगड़ा था, ओहो खैरात वाली आयात से झगड़ा था ना। अब ख्याल जागना जरा, अब मैं हवा जोर खोल रहा हूं। नारे तकबीर, तेरी हिम्मत को। अब मैं और हवाला छोड़ रहा हूं। आवाज ऊंचा करो भाईजान, मेहरबानी फरमाओ, सबक याद करना है। हवाला सुनिए, ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन की नाज़िल किताब, सीरत सुनिए कुरान में से, झूठे किस्से और झूठे ख्वाब नहीं सुना रहा। यही तो इम्तियाज है शान तौहीद व सुन्नत का। ये मेरे सामने सूरत ज़ुमर खुली हुई है, 24वां पारा, और रब्बुल आलमीन की नाज़िल किताब, और आयत नंबर 45, फ़इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु। ये हवाला, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल-आख़िरह फ़इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। आपने बताना है कुरान सच्चा, ऊंचा 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 कुरान सच्चा। जिस वक्त अल्लाह करीम का जिक्र किया जाता है, इन दुश्मनों के सामने कौन सा जिक्र वादा हो, कौन सा जिक्र वादा हो। अल्लाह करीम वो वादा ला शरीक मानने वाले साथी वादा ऊंचा सुनाएंगे तो उनके लिए दुआ करूंगा। मुश्किल कुशा वादा हो, मुश्किल कुशा, हाथ दोनों ऊंचे खड़े करके, मुश्किल कुशा, हाथ नीचे नहीं करने, हाजत रवा। की पूजा नहीं चाहिए कराची में, हाजत रवा, आलिमुल गैब, मोहब्बत के साथ दाता और गरीब नवाज, खोटी किस्मत को खराब करने वाला। ख्याल करना हजरत अब्दुल्ला शाह से वफादी की शान बरहक, ख्याल करना हबाब हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मकाम बरहक, वाले हजरत सुल्तान बाबर रहमतुल्लाह अलैह की शान बरहक, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पीरे पिरान होना बरहक, औलियाए किराम की विलायत बरहक, अंबियाए किराम की नबूवत बरहक, रसूलों की रिसालत बरहक। लेकिन आलिमुल गैब वहदहु, हाजत रवा, दाता और गरीब नवाज, खोटी किस्मत को खराब करने वाला वहदहु। जब तौहीद वाला जिक्र किया जाता है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल-आख़िरह, जो आखिरत को नहीं मानते, तौहीद वाला जिक्र सुनकर उनके दिल सिकुड़ जाते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह के बगैर पीरों की तारीफ की जाए। बादशाह हमारे हजरत साहब 16 साल तक कच्चे धागे के साथ कुएं में उल्टे लटके रहे। हाँ जी, हाय मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी चकरी की है। पीरों का भी करो, फकीरों का भी करो, झूठी करामतें बयान की जाए, झूठे ख्वाब बयान की जाए, तो इज़ा हुम यस्तबशिरून, फौरन खुश हो जाते हैं। मसला समझ आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन का आपकी ज़ात के साथ इख्तिलाफ नहीं था,
روزے والے واہ آپ چپ کر رہے ہیں، حج والے ہماری جماعت سے کیا اختلاف ہے؟ پیر طریقت سید نعت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے۔ غلطی کیا تھی؟ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کو میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر اتنے پتھر مارے گئے، سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ کیا جھگڑا ہے؟ اور حوالہ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، رب العالمین کی نازل کتاب۔ یہ میں نے سورت الحج کھولی ہوئی ہے، حوالہ سنیے، نوٹ کیجئے، گھروں میں جا کے چیک کیجئے، نمبر 72، یہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے سامنے صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی آیات سن کر یہ جو مخالفین منکرین ہیں، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے۔ اور خیال آج ہم اللہ کریم کے قرآن میں سے توحید کی آیات پڑھیں تو کہتے ہیں انہوں توحید کا حیثہ ہو گیا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ خالی چہرے سیاہ نہیں ہو جاتے آیات سن کر، بلکہ یقانون یسون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ ہو سکتا ہے آیات پڑھنے والوں پر حملہ بھی کر دے۔ اب میں نے قرآن سے پوچھنا ہے، کون سی آیات سن کر چہرے کالے سیاہ ہو جاتے تھے؟ کون سی آیات سن کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے؟ اللہ نے وہ آیت کے ساتھ بیان کر دی، نماز والی آیات سن کر نہیں، پیچھے پیچھے والے ساتھی حملہ کرنے کے لیے تیار، چہرے کالے سیاہ۔ حج والی آیات سن کر نہیں، سبق یاد کرنا ہے۔ روزے والی آیات سن کر یہ حوالہ کھولا ہوا ہے، قرآن تو بتا، کون سی آیات سن کر چہرے سیاہ، کون سی آیات سن کر حملہ کرنے کے لیے تیار؟ صاف اللہ نے بیان کر دی، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لوگ مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سننا۔ کون سی مثال؟ اللہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، تیری بات موڑتا نہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کر۔ اچھا یہ بات بھی عرض کر دوں، عبید اللہ صاحب باقی آباد، ہاں پنجاب چلے نعرہ لگ رہا ہے، یہ مظفر گڑھ میں ہے، بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، کالا نوے نعرہ لگ رہا ہے گجرات میں، جس کو نہ دے مولا اس کو دے شام دولا۔ اسلام آباد میں نعرہ لگ رہا ہے، نورپور شاہ کے اندر، امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ پاکستان چلو نعرہ لگ رہا ہے، خواجہ نہ دے گے تو پھر کون دے گا؟ آپ نے
نے بات ہی نہیں سمجھی کراچی والوں نے. خواجہ خواجہ نہیں، خواجہ جو بھی ملے لکڑ ہضم پتھر ہضم حیدری پکی کہنا بات. خواجہ قوال کہہ رہا ہے خواجہ لو خوش ہو رہے. خواجہ نہ دے گے تو پھر کون دے گا؟ ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا، قبر میں سے. اور اشارہ توحید و سننا کا ماٹو، اشارہ توحید و سننا کا نعرہ کہ اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خالق نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ رازق نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ہمیں جو ملے گا وہیں سے ملے گا. حاجت روا مشکل کشا اے خدا اے خدا، حاجت روا مشکل کشا. ایسا نہ ہو عمر فاروق سے میں چلا جاؤں. کوئی ساتھی آپ کو کہے مولوی صاحب پنجاب سے آیا تھا، بتوں والی آیتیں پڑھتا رہا. تم جو ہو نا اشاعتی بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو. قرآن پاک کے الفاظ ان الذین کا معنی بت نہیں ہوتا. ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین، راستہ ان بتوں کا. نہیں کیا کہا جاتا راستہ ان بتوں کا نا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. وہی الذین آیا ہوا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو، جن بزرگوں کو تم بلا رہے ہو، جس حضرت عبداللہ شاہ غازی کو تم بلا رہے ہو. رب العالمین نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا. کون سی آیات سن کر ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ آیات جن کو تم بلا رہے ہو مشکل مشا حاجت روا سمجھ کر سارے مل جائیں، ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں حیدرآباد سے واپس جا رہا تھا لاڑکانہ دادو کے راستے سے. آگے بورڈ لگا ہوا تھا سہمن شریف. اچھا صبر صبر صبر، گاڑی روکو. 7 دربار تھا، ہم اندر چلے گئے. اب میں باوضو ہوں، قرآن میرے سامنے ہے. کلندر صاحب کی قبر پر لوہے کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھی، لوگ پیسے ڈال رہے تھے، 2 تالے لگے ہوئے تھے. سندھی سمجھنے والے دوست، سندھی والے کہتے ہیں بڑو تالو. ننڈو تالو نا، بڑو تالو، بڑو بڑے بڑے بڑو تالو. یہ 2 تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے پوچھا وہاں پر، لوگ کہنے لگے مولانا سے 2 تالے لگا دیے، بڑو تالو، بڑے بڑے تالے. خطرہ ہے پوٹری پیسے نکال لیں گے. آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. ہیروئن پینے والے پیسے نکال لیں گے، 2 تالے لگا دیے ہیں. سننا والوں تمہیں مبارک ہو، ہمارے مسئلہ کی صداقت سامنے آ گئی. جو قبر والا کلندر بابا اپنی بیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا، ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ اونچا اللہ کا نام لینے ہاتھ کھڑے کر کے حاجتیں پوری کرنے والا اور مشکل کشا صرف کون ہے؟ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. قربان جاؤ. حضرت شیخ القرآن ہمارے دادا استاد حضرت مولانا محمد طاہر بھائی پیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دی ہے؟ حضرت شیخ قیم اللہ میرے طرف دیکھیے گا. حضرت شیخ بھائی پیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مکھی بیٹھی ہو یوں کرتی ہے یہ
आपने देखा होगा मक्खी बैठी हो ना, ये ऐसे ऐसे। हजरत शैतान की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह ने मक्खी की आंखों पे पर्दा नहीं बनाया, ये पर्दा है। बाकी जितने जानदार हैं अल्लाह ने आंखों पे पर्दा बनाया है, मक्खी की आंख पे अल्लाह ने पर्दा नहीं बनाया। ये हाथ हिलाती है, आंखों की हिफाजत करती है। मक्खी का वजूद मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है, आंखों पे पर्दा नहीं है। हज़रत शेख महबूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह ने मसला समझा दिया, जिनको तुम बुला रहे हो वो तो नामुकम्मल मक्खी नहीं बना सकते, तुम्हें मुकम्मल बेटा कैसे दे सकते हैं? बस ना ना वही असलुमुहुम सुबाब शरीआ ला यसलगरूह मिन, ये वाला ये आयत नंबर 73 खोली हुई है। मक्खी कोई चीज छीन कर ले जाए, अच्छा आपने बताना है दोस्तों ने जाकर मक्खी कितनी चीज ले जाएगी? एक मन नहीं, ना लिल्लाह, 1 किलो नहीं, ओहो, 1 छटान नहीं, वही यसलुहुम सुबाब शरीअन। हमारे पीरो मुर्शिद सैयद अहमदुल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कमरा बांधो, रोशनदान में से धूप आ रही हो तो छोटे छोटे जर्रे नजर आते हैं। हजरत शाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक जर्रे को कहते हैं शैआन, शैआन। अगर मक्खी छोटा सा जर्रा भी छीन कर ले जाए, सारे मिल जाए, मक्खी बनाना तो दूर की बात है, एक जर्रा भी मक्खी से छुड़ाने की ताकत नहीं रखते। हाथ खड़े करो सारे जमाती साथी, कुरान सच्चा, सच्चा, कुरान सच्चा, ये ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब है कुरान। जो मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी से जरा छुड़ा नहीं सकते, उनसे मांगने वाला कमजोर है। अजीब बात, अजीब। हमारे पिछले सदर जरदारी से अजमेर गए थे, अपने सदारत के जमाने में 16 करोड़ रुपया वहां नजराना देकर आए कबर पर। जो 16 करोड़ रुपया कबर पे नजराना दे रहा है, ये कमजोर तो नहीं है, मुल्क का सरबराह है, चौधरी साहब, मलिक साहब दरबार पे खड़ा है, ये कमजोर तो नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं उनसे मांगने वाला कमजोर है। ख्याल तलबा साथी दिल की तख्तियों पे मेरा जुमला नक्श करें। हजरत अब्दुल्लाह ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने मकाम हल किया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं जो मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी से जरा छुड़ा नहीं सकते, उनसे मांगने वाला अक्ल का कमजोर है। सुभान अल्लाह। समझदार होता उनसे न मांगता, अक्लमंद होता उनसे न मांगता। जिनसे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। सबक याद हुआ, हो गया जी, दुश्मनों को आपसे सल्लम की जात से इख्तिलाफ था, नहीं, इन्ना लिल्लाह, फिर किससे इख्तिलाफ था? अल्लाह की जात से ना, अल्लाह के कुरान की आयत जो सुनना चाहता हूँ, आपके लिए दुआ करूंगा रहमत और बरकत की। जात से इख्तिलाफ नहीं था, कुरान की कौन सी आयत? नमाज वाली, हज वाली, तौहीद वाली आयत से इख्तिलाफ था। 20वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत। ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन की लारैब किताब। फरमाया मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्ना औहदल बुयूति लबैतुल अनकबूत।
جن لوگوں نے اللہ کے بغیر دوسروں کو حاجت روا مشکل نشان سمجھ لیا ان کی مثال مکڑی والی ہے. یہ کیا مطلب؟ میرے طرف دیکھیے گا. مکڑی کروڑ روپے کا محل بنایا, 2 کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی, مکڑی کو مزہ نہیں آتا, یہ اپنا گھر الگ بناتی ہے. نہیں سمجھ آیا. کونے میں دیکھے نا جالا کھڑا ہوا ہے, وہ چھوٹا چھوٹا بڑی بڑی کروڑوں روپے کا بنگلہ بنایا, مکڑی کو مزہ نہیں آتا, یہ اپنا گھر الگ بناتا ہے. شرک کرنے والے کو اللہ کریم کی خدائی میں مزہ نہیں آتا, شرک کرنے والا اپنا دربار الگ بناتا ہے. یہ فلاں سرکار ہے جی, یہ فلاں دربار ہے جی, یہ بڑی کرنی والی ہے جی, بڑی بھرنے والی سرکار ہے. اتخذت بیتا, کبھی مکڑی کی جالے کو جا کے دیکھیے, خالی جالا نہیں بناتی, اس جالے میں ڈیزائن بھی بنے ہوتے ہیں. چوکور مستطیل مربع شکل, جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے, جالے کو سجاتی ہے, شرک کرنے والا دربار کو سجاتا ہے. جھنڈیاں, کمکمے, بتیاں, لیٹے, رنگین کپڑے, اتخذت بیتا, مکڑی جالا بنائے, دھاگا خیال دھاگا باہر سے نہیں لے آتی, پیٹ میں سے نکالتی ہے. وہ دھاگا جس سے مکان بناتی ہے نا پیٹ سے. مشرک کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوتی, مشرک بھی اپنی دلیلیں پیٹ سے نکالتا ہے. بادشاہ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگانی پڑتی, افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو نہیں ملنا پڑتا. یہ کوئی قرآن ہے؟ کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے, جج کو ملنا ہو وکیل کرنا پڑتا. یہ کوئی قرآن ہے؟ مکڑی وہ دھاگا پیٹ سے نکالتی ہے, مشرک بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے. قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں. 26واں پارہ, سورت کا نام سورت قاف, آیت نمبر 16, فرمایا نعلم ما توسوس به نفس فنحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 16. میں اللہ انسان کی شارب سے زیادہ قریب ہوں, جو اللہ شارب سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھی والی, چھت والی, رسی والی, ڈھول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ چھت دور ہوتی ہے, پانی دور ہوتا ہے, اللہ شارب سے بھی زیادہ قریب ہے. عدالت میں پیش ہونا ہے, وکیل کی ضرورت ہے, جج کو پتہ نہیں ہوتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں, وکیل کرنا پڑتا ہے, افسر کو پتہ نہیں ہوتا کون دفتر کے دروازے پہ کھڑا ہے, چپڑاسی کی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے. یہاں وکیل والی, جج والی, افسر والی, چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت ہے. مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے. میں نے غلط کہا ہے؟ جالا مکھیاں پھنسانے کے لیے, اور یہ دربار سجاتا ہے مرید پھنسانے کے لیے. مکھی آئے نا, پھنس جائے تو مکڑی پہلے اس کے آس پاس جال بنتی ہے, ہاتھ قابو کیے, پر قابو کیے اس کے, یہ بھی جال بنتے ہیں. بھائی 4 جمعرات آنا پڑے گا دربار پر, کالا بکرا لے آؤ کنوارا. آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. بکرا کون سا؟ کالا بکرا کنوارا, یہ بھی جال ہے سارے. مکھی پھنس جائے تو مکڑی اس کو کھاتی نہیں, منہ کے اوپر منہ رکھ کر سانپ چوس لیتی ہے, خون چوس لیتی
سارے گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، جھاڑو پھیرو آئے ہوا، مکڑی کو چالا نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، مجھے سبق سنا دیں۔ سارے جماعتی ساتھی دشمنوں کا نبی پاک کی ذات سے جھگڑا تھا، ہاتھ کھڑے کر کے آپ کے مخالفین کا آپ کی ذات سے اختلاف تھا، اس سے اختلاف تھا اللہ کریم کے قرآن کی، کیا اللہ کریم کے قرآن کی کون سی آیات؟ نماز والی، روزے والی، اونچا سنا دے توحید والی آیات، کون سی آیات؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخالفت برداشت کی، پاؤں کے اندر کانٹے چبھ گئے، جسم خون سے رنگین ہو گیا، آمنہ کے لال نے توحید کی آیات کا بیان نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے، انشاءاللہ توحید و سنت کے ہر ورکر کا یہ مشن ہے، ہم بھی سارا تکلیف برداشت کر کے اللہ کریم کے توحید کی آیات کا بیان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ توحید کی آیات کا بیان، اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی ہوئی، کل انشاءاللہ جامع صدیقیہ بنارس میں گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔